بے ارادہ پیشاب نکلنا جسے سلسل بول کہتے ہیں، انکانٹیننس آف یورین کہتے ہیں۔ دوسرا، سوتے میں پیشاب نکل جانا جسے بیڈ ویٹنگ کہتے ہیں، بول فی الفراش بھی کہتے ہیں۔ تیسرا، پیشاب کی جھڑی ویزائکل پیرالیسس، بول فی الفراش۔ ان تینوں امراض میں جو ہے، ان تینوں ڈیزیز میں جو ہے انسان کے مثانہ میں جو ہے پیشاب روکنے کی طاقت زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ مثانے میں خراش، مثانہ کی کمزوری، مثانہ کا ڈھیلا پن، ڈائبٹیز، شوگر کی وجہ سے کمزوری، فالج، لکوہ، بچوں میں پیٹ کے کیڑے اس کی مین وجوہات ہیں۔ علامات کیا محسوس کرتے ہیں؟ مثانہ میں جب ڈھیلا پن ہوتا ہے تو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، جنرل صحت کمزور ہو جاتی ہے اور انسان جنسی امراض کا شکار ہوتا ہے، یعنی سیکسول ویکنیس انسان کو ہو جاتی ہے۔ تو اس کا قدرتی علاج جو ہے تل کے لڈو، میتھی کے لڈو، گزک، ریوڑی کے لڈو اور کنوار گندل کا حلوہ، سنگھاڑے کا حلوہ، دار چینی دودھ، کشمش اور منقہ، یہ بہترین قدرتی علاج ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ قدرتی دوائیوں میں ماسکول بال، سفوف، کشتہ، بیزا مرغ یعنی انڈے کا کشتہ جو ہے، اور معجون فلاسفہ، یہ بھی تینوں چیزیں بہتر ہیں۔ اور قدرتی علاج میں جو ہے پھول انار ایک، دوسرا مائی خورد، تیسرا گوند کیکر، چوتھا دھنیا بھنا ہوا اور پانچواں تل کالے یعنی سیاہ تل۔ یہ برابر وزن میں لے لیجئے اور اس میں گڑ ملا لیجئے اور 6 گرام صبح اور 6 گرام شام کو استعمال کرائیے، یہ بہترین علاج ہے۔ دوسرا، سنگھاڑے کا حلوہ بھی مفید ہے، لیکن سنگھاڑا لے لیجئے اور اس کے برابر میں مصری ملا لیجئے، 12 گرام روزانہ دودھ کے ساتھ لیجئے۔ تیسرا علاج جو ہے مغز اخروٹ، مغز اخروٹ 1 حصہ، کشمش 2 حصہ، حسب ضرورت کھائیے، یہ بھی بہترین علاج ہے۔ اور علاج بتاتا ہوں، مائی چھوٹی 1 عدد، تخم ریحان 3 گرام، یہ دونوں ملا لیجئے اور 1 گرام کی مقدار سے پانی کے ساتھ لیجئے۔ انار کی چھال 3 گرام جتنی پانی کے ساتھ لیجئے، یہ بھی بہترین علاج ہے۔ ایسے بچے جو رات کو بستر پر پیشاب کرتے ہیں ان کے لیے ہدایات ہیں، انسٹرکشن ہیں بچوں کے لیے۔ بچے سن لیں، سمجھ لیں اور دیکھیں کہ جب بھی بچے رات کو سوئیں تو پانی نہ پئیں۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو پانی نہ پلائیں اور ہر 2 گھنٹہ بعد جو ہے بچوں کو پیشاب کروائیں، اور رات کو سوتے ہوئے بھی یورین کروا کے سلائیں بچوں کو۔